کہ یہودیوں کی سوچ کے مطابق یا متعلق قرآن پاک میں ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم گناہ بھی کریں گے تو چند دن کے لیے دوزخ میں رہیں گے، پھر پاک ہو کر جنت میں ہوں گے، کیونکہ ان کا یہ بھی کلیم ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے تو کیا یہ صحیح ہے؟ کہاں یہودیوں کے عقیدے کے ساتھ مسلمانوں کو آپ نے جوڑ دیا، اور یہ جو نہ کہہ رہے ہیں کہ یعنی کہ یہودیوں کا جو عقیدہ ہے وہی عقیدہ ہمارا بھی تو ہے۔ بلکہ سب سے پہلی بات ہمیں یہ معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتا دی ہے کہ آپ کی بعثت کے بعد، آپ نبی بنا کر بھیجے جانے کے بعد، دنیا کا کوئی بھی انسان اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے آخرت کی زندگی میں تو اسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ہوگا۔ جب تک آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تو وہ بالکل بھی جو ہے کیا ہے، نجات نہیں پا سکتے ہیں، جہنم کی آگ سے ان کے لیے نجات نہیں ہے۔ اللہ کو اپنا معبود سمجھنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا اور آپ کی رسالت کو تسلیم کرنا، یہ جو نا بالکل بنیادی مسلمان ہونے کے لیے ضروری شرط ہے۔ اسی لیے اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ اس کو کہنا ہوگا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُوسَى رسول اللہ، عیسیٰ رسول اللہ کہیں گے تو وہ ان کے وقت کی حد تک صحیح تھا، لیکن آپ نبی بنا کر بھیجے جانے کے بعد، ہمارے نبی بنا کر بھیجے جانے کے بعد موسیٰ پر ایمان رکھنا، عیسیٰ پر ایمان رکھنے سے صرف کامیابی ہرگز نہیں مل سکتی۔ تو یہ تو ان کا اپنا دعویٰ ہے بس جی۔ تو یہ یہودی بس اپنے آپ کو دعویٰ کرتے ہیں کہ نحن ابناء اللہ و احباؤہ کہہ کر، کہ ہم اللہ کے بچے اور اللہ کے محبوب ہیں کہہ کر، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون محبوب ہے؟ سب سے پہلے ابناء اللہ کہنا یہ خود نا بالکل غلط عقیدہ ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے تو اپنے بارے میں کہا کہ لم یلد ولم یولد، کہ اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ اس کو یا وہ کسی سے جنا گیا ہے، نہ اس کے ماں باپ نہ اس کی اولاد، تو پھر یہ کیسے جو نہ کہنا درست ہے کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اور پھر ان کا اپنا یہ دعویٰ کہ اگر ہم جہنم میں جائیں گے بھی تو چند دنوں کے لیے جائیں گے اور پھر ہمارا ٹھکانہ تو جنت ہو جائے گا، وہاں سے ہم نکالے جائیں گے، بلکہ ہرگز نہیں۔ اگر ان کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں ہے تو کسی یہودی، کسی نصرانی کو، کسی بھی اور انسان کو جہنم کی آگ سے کبھی بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ یہی ہمارا اپنا ایمان، ہمارا اپنا عقیدہ ہونا چاہیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانے بغیر کسی کا کبھی جو نہ کہ نجات، کسی کی نجات ہونا ناممکن ہے آخرت میں جی۔ تو یہ ہمارا اپنا عقیدہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری رسول تسلیم کرتے ہیں، اور واقعی اگر ہمارا اپنا خاتمہ توحید پر ہوگا بغیر کسی شرک کے، اللہ تعالیٰ کی جو خصوصیات ہیں ان میں صرف اللہ تعالیٰ ہی کو وہ چیزیں ماننا، اگر اس میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے بندہ توبہ کیے بغیر بھی مر گیا تو اس کے لیے بھی نجات نہیں ہے۔ جیسے بیماریوں سے شفا دینا صرف اللہ کی ذات ہی کر سکتی ہے، کسی کو بے اولاد کو اولاد سے نوازنا یہ اللہ کا کام ہے، مصیبتیں ٹالنا اور پریشانیاں دور کرنا یہ سب جو اللہ کے کام ہیں خاص، تو اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ان کا عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی ولی یہ کام کر سکتا ہے یا بالکل بے جان دھاگا وغیرہ ہاتھوں میں باندھ کے یا کمر میں پیر میں باندھ کر یہ عقیدہ رکھیں کہ اس کے ذریعے بھی ہمیں نجات مل جا سکتی ہے پریشانیوں سے، اور یہ چیز بھی ہمیں نظر بد سے بچائے گی، فلاں کرے گی، تو یہ عین شرک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا کام ہے اس کام میں آپ نے غیر اللہ کو شریک کیا تو یہ شرک ہوگا اور یہ بالکل بھی معاف نہیں ہے جی۔ تو اس لیے یہ بالکل جو ہے کیا ہے ہمارا اپنا عقیدہ، اور یہ یہودیوں کا جو عقیدہ ہے تو یہ بالکل بھی جو ہے کیا ہے ان کا اپنا باطل عقیدہ ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو نقل کیا ہے کہ ان کو اس باطل عقیدے کو بتانے کے لیے کہ یہ لوگ ایسے دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم اگر جہنم میں ڈالے بھی جائیں گے تو چند دنوں میں ہم کو نکال لیا جائے گا، بلکہ نہیں نکالا جائے گا۔ اگر ان کا ایمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں رہا تو جو بھی جہنم میں جائے گا اسے کبھی نجات نہیں مل سکتی جی۔ اور
یہ جو ہمارے اپنے پاس جو مؤمنین جو ایمان لائے ہوئے توحید پر جن کا خاتمہ ہوتا ہے، تو توحید پر جن کا خاتمہ ہوگا ان کا آخری ٹھکانہ یقیناً جنت ہے۔ باقی ان سے جو بھی گناہ کے کام ہوئے چھوٹے بڑے جو بھی اللہ نے معاف کر دیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل کا معاملہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہ معاف کر کے انہیں پہلی فرصت میں بھی جنت میں داخل کر سکتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی مرضی ہے، اس کا فیصلہ ہے۔ اور اگر کسی کو اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کی وجہ سے ان کو سزا دینا چاہے جہنم سے، اور سزا دے کر جتنی سزا کے وہ مستحق ہیں وہ سزا پانے کے بعد اللہ تعالیٰ ضرور ان کو بھی جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کرے گا۔ تو اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فیصلہ ہے جو یہ بتا رہا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو تو بالکل بھی معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، لیکن آگے بتایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور شرک سے کم جو بھی گناہ ہے اللہ تعالیٰ جس کے گناہ معاف کرنا چاہے معاف کرے گا۔ جی ہم کو یہ اطمینان نہیں ہونا ہے کہ ہم تو شرک نہیں کر رہے ہیں تب تو اللہ ہمارے سارے گناہ معاف ہی کرے گا، یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہے۔ جو ایمان اہل ایمان میں سے جو بالکل کبیرہ گناہوں کے مرتکب وغیرہ ہوتے ہیں، توبہ کیے بغیر اگر مر گئے، تو ایسی صورت میں ہمارا عقیدہ یہ ہونا ہے کہ ایسے بندے اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تحت، اللہ تعالیٰ کے ارادے کے تحت ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ دونوں میں سے کوئی بھی معاملہ کر سکتا ہے۔ فضل کا معاملہ کرے گا تو بغیر سزا دیے ان کو جنت میں داخل کر سکتا ہے ان کے ایمان کی وجہ سے، اور اگر فضل کی بجائے عدل کا معاملہ کرے گا، انصاف کا معاملہ کرے گا، تو پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ انہیں سزا دے کر اس کے بعد جنت میں داخل کریں گے۔ تو اس لیے یہ یہودیوں کے عقیدے کو لا کر اسلام کے عقیدے کے ساتھ جوڑنا یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے۔